بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک اطلاقی موضوع پر آپ کی رائے سامنے آئی اور ہمیشہ کی طرح ہم نے یہ چاہا کہ آپ کا وہ ذہنی سفر کیا ہے، علوم دینیہ کے طالب علم ہوں یا پھر آپ پر تنقید کرنے والے لوگ، ان کے سامنے یہ تمام پہلو واضح رہنے چاہیے ہیں کہ آپ کے ہاں جب کوئی رائے بنتی ہے تو اس کے پیچھے استدلال کا وہ مشکل پروسیس کیا ہے جس سے ایک صاحب علم گزرتا ہے اور آپ کی زبان میں طالب علم گزرتا ہے۔ 7ویں نشست ہے اس سلسلے کی۔ میں چاہتا ہوں ماضی کے مباحث سے ذرا آگے نکل کے اب ہم آئیں اس اطلاقی اصولی سوال کی طرف بھی۔ آپ نے یہ فرما دیا کہ حکم ہے تو اس کی کوئی علت ہوگی، علت ہے تو عقلی اقتضاءات ہوں گے، عقلی اقتضاءات ہیں تو وہی استثناء اور توسیع کا باعث بنیں گے۔ کھانے پینے کی حلت و حرمت کے باب میں اصل علت کیا ہے طیب اور خبیث کی، وہ کیوں منع کی گئی ہے اور اس کے عقلی اقتضاءات کیا ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ خوراک بھی مؤثر ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، عام حالات میں بھی، جب اللہ تعالیٰ نے کچھ کھانے سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب اس کی کوئی تاثیر ہے۔ وہ تاثیر ہے تو ظاہر کیسے ہوتی ہے جب ہم یہ حرام چیزیں کھاتے ہیں، اور پھر کیا وہ مماثل صورتحال ہے اعضاء کی پیوند کاری میں کہ جس سے دونوں نتائج یکساں ہو جاتے ہیں۔ یہ غالباً اس سلسلے کی آخری نشست ہوگی، کیونکہ تمام مباحث کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اسی ذیل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے دین میں تطہیر بدن کے احکام دیے گئے ہیں۔ تطہیر بدن کی جو صوری کیفیت ہے، یعنی جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ نظافت ہے۔ عام طور پر ہم اپنے وجود کے بارے میں بھی، اپنے ماحول کے بارے میں بھی، اپنے گرد و پیش کے بارے میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ توجہ دلا دیتے ہیں کہ صفائی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صفائی ہونی چاہیے، بدن کو صاف ہونا چاہیے، ماحول کو صاف ہونا چاہیے، شہر کو صاف ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں جس کو نظافت کہا جاتا ہے، وہ ایک مشترک اساس ہے جس کو آپ مراکش سے انڈونیشیا تک اور آپ دائیں سے بائیں تک اور قطب شمالی سے قطب جنوبی تک ہر شخص کو بتا سکتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لے گا۔ یعنی یہ انسانیت کے ہاں وہ بنیاد ہے۔ لیکن ہمارے دین میں معاملہ یہاں نہیں رہا۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ بدن کی پاکیزگی تک لے جاتا ہے، اور اس پاکیزگی کے لیے بعض چیزیں بتاتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صاف تھے، یعنی ممکن ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے غسل فرمایا ہو، وضو کرنا ہے، ایک خاص طریقے کی طہارت حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح جنابت کے بعد آپ نے اعضاء دھو لیے، صفائی ہو گئی، کوئی غلاظت کہیں نہیں لگی ہوئی، تو نظافت کے حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ آخری درجے میں حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آپ کو غسل کرنا ہے، یعنی اب اس سے بھی آگے۔ اسی طرح عورتیں اپنے ایام سے فارغ ہوئی ہیں، فارغ ہو گئیں، خود قرآن مجید کہتا ہے کہ فارغ ہو گئی ہیں، نجاست دھو لی ہے، پاک ہو گئی ہیں۔ لیکن وہ پاکیزگی جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چاہیے، یعنی وہ تطہر کے مقام تک پہنچے۔ تو اس طرح نظافت جو ہے وہ دنیا کی سطح کے اوپر نظافت ہے، صفائی ہے۔ اور صفائی آپ نے مثال کے طور پر کوئی غلاظت لائق ہوئی تو ایک ٹیشو پیپر سے حاصل کر لی، لیکن یہ جو طہارت ہے اس کے حاصل کرنے کا عمل باطنی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، اور اس کے متعین آداب بھی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ طہارت آپ کو حاصل نہیں ہے اور حاصل کرنے کے لیے کوئی صورت بھی نہیں، پانی نہیں مل رہا مثال کے طور پر، تو پھر ایک باقاعدہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ نفسیات انسانی کی سطح پر حاصل ہونی چاہیے، تو آپ تیمم کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمارے ہاں دین میں جو بات دنیا کے لحاظ سے ایک بنیاد رکھتی ہے، بات وہیں نہیں رہ جاتی، اس سے آگے بڑھ کر وہ پروردگار عالم سے متعلق ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خور و نوش کی حرمتوں کا ہے۔ یعنی خور و نوش کی حرمتوں میں اتنی بات تو بظاہر احوال بھی واضح ہے، اور میں آپ بھی اس کا اعتراف کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کر دیا تھا کہ وہ اثرات جو ہمارے ہاں مانے جاتے ہیں وہ دو تو طے ہی ہیں۔ یہ کہ وہ اثرات ہمارے جسم پر ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دواؤں کی صورت میں
ایسے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ ہم بڑی تکلیف سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ غذا اس کے ساتھ کھانی ہے یا نہیں کھانی، اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جب علم طب میں زیر بحث آتی ہیں تو جسمانی اثرات کا اعتراف کرتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ذہنی اثرات بھی کم و بیش مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے گزارش کی تھی کہ سائیکائٹری میں جو دوائیں ہیں یا جو لیتے ہیں آپ، اسی پر مبنی ہیں، اور اس میں جس طرح دوائیں کام کرتی ہیں، آپ کی چائے اور کافی تک بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت جو علم ہمارے پاس ہے، انسانی سطح پر جس علم کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں اس میں بھی طے ہیں۔ چنانچہ یہ بحث تو کی نہیں جا سکتی کہ ان کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اثرات تو دنیوی لحاظ سے جو چیزیں ہماری گرفت میں آتی ہیں، یعنی جسم ہے، ذہن ہے، ان میں بالکل بدیہی ہیں اور ان کو ساری دنیا مانتی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر کسی چیز کو کھانے اور کسی سے اجتناب کرنے کا حکم لگاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسری بڑی چیز ہے وہ کیا ہے، یعنی انسان کا حادثہ اخلاقی، اور چوتھی چیز کیا ہے، اس کی حصہ جمالیات۔ تو کیا جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کس جہت سے اثر انداز ہوتا ہے؟ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک اس کی دنیوی جہت ہوتی ہے، یا وہ جہت جو انسانوں سے متعلق ہے۔ انسانوں سے متعلق ہمارے اخلاقی وجود کی جہت کیا ہے، یا ہمارے جمالیاتی احساس کی جہت کیا ہے، وہ میں آپ سب دیکھتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ میری اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جانوروں کے گوشت کے معاملے میں اصل علت کی حیثیت درندگی کو ہے، یہ درندگی ہے جس کی وجہ سے درندوں کا گوشت ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ درندگی ہے جس کی وجہ سے خون کو پینا ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ درندگی ہے جو ان جانوروں کا گوشت کھانے سے روکتی ہے جن کا خون ان کے اندر ہی رہ جائے، یہ درندگی ہے جس کا ہلکا سا امتزاج ہو گیا ہے سور میں، اس کو کھانے سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری چیز میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ انسان کا فسق ہے، وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ انسانی اخلاق کے اوپر میں یہ غذا کھاؤں گا یا ایک قوم کھائے گی یا صدیوں کھائی جائے گی، تو انسانی اخلاق کے اوپر اگر ظاہر کے لحاظ سے، یعنی جو انسانی اخلاق کی انسانوں کی طرف جہت ہے، اس میں اثر انداز ہوگی تو کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ یعنی درندگی میں نے اس میں واضح کیا تھا کہ اس کا مطلب نہیں کہ لوگ درندے بن جائیں گے۔ درندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو درندگی کی حقیقت ہے وہ انسانی شخصیت سے آمیز ہو کے سرکشی بن جائے گی، وہ دوسروں پر ظلم بن جائے گی، وہ سفاکی بن جائے گی، یہی ہوگا نا، اس کا لازمی اثر یہی پڑے گا۔ تو سرکشی، سفاکی، ظلم، یہ بہیمیت ہے، یہ انسان کے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اس کا ظہور گھر میں ہوگا، خاندان میں ہوگا، معاشرے میں ہوگا، قومی سطح پر ہوگا، لیڈروں اور رہنماؤں میں ہوگا، یا ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ معاملے میں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو رکنا چاہیے۔ یہ ہے اس کا الی الناس جہت، یعنی انسانوں کی طرف جب آپ رخ کرتے ہیں تو وہاں اس کی کیا جہت ہے۔ مذہب کے اندر یہ ہو تب بھی مطلوب ہے، اچھی بات ہے، نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ہمیں ایک اور جہت مطلوب ہے، اور وہ الی اللہ ہے، خدا کی طرف۔ وہ خدا کی طرف جو جہت ہے اس کو اخلاقی سطح پر بیان کیا ہے قرآن مجید نے، کہ ایک انسان اپنی خلقت کے ساتھ اپنے پروردگار کا شعور لے کے آیا ہے۔ پروردگار کا یہ شعور اس کے اندر ایک ماننے کی حس پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک بلیونگ سیلف لے کے آیا ہے، اور یہ ماننے کا، خدا کو ماننے کا، اس کائنات سے ماورا ایک ہستی کو ماننا، اور ماننے کے بعد یہ تعلق قائم کرنا کہ وہ میرا آقا ہے، وہ میرا خداوند ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بھی ایک اخلاقی جہت چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جب اپنی کتاب میزان میں جمال و کمال کا باب لکھا ہے تو اس میں نصف کے قریب چیزیں وہ ہیں جو اخلاقیات میں یہ بتاتی ہیں کہ وہ جہت کیا ہے، اور اس میں کیا چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ اس میں وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے اندر اخبات ہونا چاہیے، قنوت ہونا چاہیے، ذات خداوندی کے مقابلے میں انسان کے انسانی شرف کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے
سرکشی اور تکبر سے اوپر اٹھ کر سبمشن کا داعیہ ہونا چاہیے. یہ اگر تمہارے اندر سے ختم ہو گیا تو جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے اپنی تربیت نہیں کر سکا اور اس کے اندر سفاکی آ گئی ہے اور اس کے اندر ظلم آ گیا ہے، تو جیسے وہ چیز انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، اسی طرح مذہب کے لیے، مذہبی احساس کے لیے یہ چیز تباہ کن ہے. یہ بہیمیت کا وہ ظہور ہے کہ جو انسانوں کے اندر اگر ہو گیا ہے تو پھر مذہب ان کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھے گا، پھر اللہ کی بندگی کوئی حقیقت نہیں رکھے گی. پھر یہ جو انسان کے اندر اس کی اپنی انا کا احساس ہے، یہ صرف حکمرانوں کے مقابلے میں ظہور پذیر نہیں ہوگا، یہ اس سے آگے بڑھ کر خدا کے مقابلے میں ظہور پذیر ہوگا. یہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ انسانوں میں سے کوئی شخص رسالت کے منصب پر فائز ہو کر مجھ سے کہے کہ میری اطاعت کرو. یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو یہاں صرف نظافت مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ پاکیزگی مطلوب ہے کہ جو مجھے میرے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے. اور جب میں غسل کرتا ہوں تو یہ جنابت کے بعد غسل محض جسم کو صاف کرنا نہیں ہے، یہ میرے وجود کے ان پہلوؤں میں نشاط پیدا کرنا ہے جو مجھے میرے پروردگار سے جوڑتے ہیں. تو ہمیں جب یہ کہا گیا ہے کہ خور و نوش میں تم نے فلاں فلاں چیزیں نہیں کھانی، تو میرے نزدیک اس میں اصلاً ذات خداوندی کے ساتھ انسان کے تعلق کی جہت زیر پیش ہے، اس پر اثرات پڑتے ہیں. اور جن قوموں کے ہاں یا جن لوگوں کے ہاں یہ چیز کمزور ہوتی چلی جائے گی، وہ شاید دنیا کے خاتمے کے اوپر ایک بڑا فساد خدا اور خدا کے پیغمبروں کے خلاف لے کر اٹھیں گے. یہ میرا احساس ہے اور میں اس معاملے کو اسی زاویے سے دیکھتا ہوں. اس لیے میرے نزدیک وہ لوگ کہ جو اپنے ان مشاہدات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مذہب میں اصلاً کون ہے، جو مطلوب ہے، مقصود ہے، جس کو ہدف ہونا ہے، وہ ذات خداوندی سے میرا تعلق ہے. یہ جو طہارت کے آداب ہیں یہ سب اس کے لیے ہیں. کھانے پینے میں، خور و نوش میں اس درندگی سے بچنا کہ جس کے اتنے غیر معمولی اثرات ہو سکتے ہیں کہ جو میرے وجود سے میرے مذہبی احساس اور میرے اس جمالیاتی احساس کا خاتمہ کر دیں جو ذات خداوندی کے ساتھ میرے اندر اخبات اور قنوط پیدا کرتا ہے، بڑا حادثہ ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ملحوظ رکھنی چاہیے. تو میں اس کو، اس سارے معاملے کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، مادی اثرات بھی ہوتے ہیں، روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں آپ کا جو زاویہ نظر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے کہ اللہ سے وہ تعلق پر اثر پڑے گا. مثال عملی لے لیتے ہیں، چونکہ یہ جو بڑے سے بڑا نظریہ فلسفہ اطلاق میں ڈھل کے اپنا کھرا کھوٹا واضح کرتا ہے. یہ بتائیے گا کہ مثلا ہمارے ہاں مسیحی قوم ہے، سور ممنوع قرار دیا اللہ کی شریعت میں، لیکن صدیوں سے کھا رہی ہے. تو نتیجے میں کیا چیز ہے جس کو ہم مشاہدے میں دیکھ سکتے ہیں، روحانی اعتبار سے ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سے تعلق بھی بہرکیف نظر تو آ سکتا ہے، وہی تعلق کمزور ہوگا تو اعمال میں ڈھلے گا. علم، اخلاق، انسان کی خدمت، اس میں تو وہ سب سے برتر نظر آتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان ہیں جو ان سے زیادہ سفاک اور ظالم ہو جاتے ہیں، گلے کاٹ دیتے ہیں. تو وہاں پر یہ اثر کیسے اثر انداز ہوا؟ انہوں نے سور کھایا. میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا تعلق اخلاقیات کے اس پہلو سے ہے یا نہیں، اس کو علم سماجیات کے ماہرین دیکھیں اور جاننے کی صحیح کریں کہ جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں مختلف قوموں کا رویہ کیا ہے. اس میں بھی کئی جہتوں کے اوپر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ سماجی علوم میں اس طرح کے مطالعات کی روایت نہیں ہے، تو اس لیے بس ایک سرسری سی نگاہ ڈال کے لوگ بعض باتیں کہہ دیتے ہیں. اس کا مطالعہ سماجی سطح پہ ہونا چاہیے، اور یہ کئی جہتوں سے ہوگا. یعنی انفرادی معاملات میں ہوگا، خاندان کی سطح پہ ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر قومی سطح پہ ہوگا، اور اس سے آگے بڑھ کر قوموں کے مابین تعلقات پہ ہوگا. تو ضرور کرنا چاہیے. اور اس میں بھی اگر کوئی حقائق سامنے آئیں تو اس کو جس طرح کے ہم بعض اپنے مطالعات پیش کرتے ہیں پیش بھی کرنا چاہیے. لیکن دوسرا پہلو تو اتنا نمایاں اور اتنا واضح ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے مجبور کریں کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں. کیسے؟ یہ تو ایک حقیقت واقعہ ہے کہ انسان نے خدا کے خلاف ریوالٹ کیا ہے مغرب سے. یعنی یہ ساری کائنات اصل میں گاڈ سینٹرڈ کھڑی تھی، سارا علم اسی مقام پر کھڑا تھا. یہ صرف ذات خداوندی کا تصور تھا جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا.
اس کا ظہور اچھا ہوا یا برا ہوا کلیسا کی شکل میں، اس کے خلاف ریوالٹ ہوا ہے، اور وہ ریوالٹ محض کلیسا تک نہیں رہا، وہ پورے علم اور پورے فکر پر چھا گیا ہے، اور وہ اب اس کائنات کی ساری تعبیر انسان سینٹرڈ ہو کر کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارا علم اسی مقام پر کھڑا ہے، یہ جس چیز کو کسی درجے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ میری مرضی پر خدا کی حکومت ہے۔ یہ تو اتنے بڑے پیمانے پر نمایاں ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو اس کی بالکل برہنہ صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں ذرا انتظار کیجئے، یہ آپ ان قوموں کے ہاں دیکھیں گے جو صرف سور ہی نہیں کھاتی، باقی درندوں پر بھی ہاتھ صاف کرتی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو۔ ایک بہت ہی نیا پہلو ہے، ایک بہت ہی نیا زاویہ نظر ہے مطالعے کے لیے جو آپ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ کچھ اطلاقی سوالات ہیں، چاہتا ہوں وہ بھی زیر بحث آ جائیں۔ یہ جو ایک بات آپ نے فرمائی، اصولی آپ کا نقطہ نظر کہ ہر حکم بربنائے علت ہوتا ہے اور ہر علت اپنے عقلی اقتضات رکھتی ہے، اور مماثل صورتحال پہ حکم کا اطلاق کیا جائے گا۔ کھانا پینا ممنوع ہے، اس کی مادی اثرات بھی ہوتے ہیں اور روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اطلاق آپ نے کیا سور کے ایک دل پر جو انسانی سینے میں پیوست کیا گیا، لگایا گیا، پیوندکاری ہوئی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ گوشت ہم کھاتے ہیں، گوشت تحلیل ہو کے امینو ایسڈ بن کے ہمارے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے اثرات، یہ جو پوری آپ کی بات ہے سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک عضو ہے، ایک آرگن ہے جو اپنا اصل، اپنا وجود قائم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ گولی کی آپ نے مثال دی، کھاتا ہوں تو سر درد ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن میں پیس میکر لگاتا ہوں، کوئی بیٹریاں جسم میں لگائے تو میرا دل چلتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے مماثلت قائم کی، اس مماثلت پہ کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کھانا پینا اور ایک چیز اپنا وجود قائم رکھ کے جسم کا حصہ بن جائے، وہ انسانی جسم، انسانی خون، انسانی گلوکوز میں تبدیل نہیں ہو رہی، تو کیا دونوں کے اثرات مساوی ہونے چاہیے ہیں؟ یہ کیسے مانیں ہم؟ میں نے جن اصولوں کی وضاحت کی ہے انہی میں دیکھیے، یعنی ہر شخص کو اسی ترتیب سے چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ علت متعین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علت متعین کرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متعین رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ رشتوں کی حرمت میں یہ بتا دیا کہ فاحشہ اس کی علت ہے، جیسے میراث کے حصے تقسیم کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ قرب منفعت اس کی علت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ علت کی نوعیت کیا ہے، یعنی ان کی ذات میں نجاست پائی جاتی ہے، رجس کا لفظ استعمال کیا، ان کے ساتھ میرے عقیدے کی نجاست وابستہ ہو جائے یا عمل کی، اس کے لیے فسق کا لفظ استعمال کیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ اب یہ کہ وہ رجس یا نجاست کس نوعیت کی ہے، سوری ہے، مانوی ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا اور دلائل کے ساتھ یہ عرض کیا کہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مانوی ہے۔ مانوی کیا ہے؟ تو میں نے گزارش کی کہ جب میں اس سارے عمل کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اس کو علم کی اصطلاح میں استقراء کا طریقہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف چرندے تمہارے لیے حلال ہیں، درندے حلال نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب چیزیں کہ جو درندگی پیدا کرنے والی ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے سامنے ہیں، ان کا ذرا سا بھی تعلق پیدا ہو جائے تو ممنوع کر دو اس کو۔ تو جب یہ متعین ہو گیا کہ وہ علت کیا ہے، تو اب علت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بحث پیدا ہوئی جس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے کہ یہ علت ہے تو اس کا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے۔ تو اس میں ہم دو مراحل سے گزرے، ایک یہ کہ غذا یا کھانا پینا کیا اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، جتنی الہی چیزیں ہیں ان کو آپ ہمیشہ دنیوی چیزوں سے تمثیل میں سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دنیوی اعتبار سے جن علوم تک ہماری گرفت ہے ان میں ہم اثرات دیکھ رہے ہیں، جسم پر بھی دیکھ رہے ہیں، ذہن پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر اب اللہ تعالیٰ اطلاع جب دیں گے کہ اس کے اثرات تمہارے باطن پر بھی ہیں یا تمہارے اخلاقی وجود پر بھی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کا انکار کیا جائے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اخلاقی وجود پر یا میرے جمالیاتی احساس پر جو اثرات ہوتے ہیں، یہ اثرات عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف الناس ہوتے ہیں، نہیں، ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا دائرہ وہ ہے جس میں اللہ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا اخلاقیات ہے جو میرے اندر پیدا ہونی چاہیے، محکم رہنی چاہیے، اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے آپ کو وہ بہت سی اصطلاحات اور تعبیرات بتائیں۔ اگر آپ ان کی حقیقت کو بالکل دیکھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں جو مضمون ہے دین حق کا، اس کے ابتدائی حصے کو پڑھیں، وہاں اس کو بیان کیا ہے میں نے کہ جو ابدیت میری ہے، میرا خدا کا بندہ ہونا، یہی مطلوب ہے، یہی مطلب ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا،
یہی ابدیت ہے جو سب سے پہلے میرے اندر ظہور کرتی ہے، اور پھر میں نے یہی اصطلاحات ہیں ان کی تشریح کی ہے وہاں پہ کہ وہ کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے اور کس طرح میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ تو یہ واضح ہوا کہ لوگ جو لوگوں سے متعلق اخلاقیات میں اس کے اثرات تلاش کر رہے ہیں وہ از راہ کرم ادھر بھی رخ کریں۔ پھر آگے جا کے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے پورے دین میں خاص طور پر تطہیر بدن کے احکام میں اور تطہیر خورونوش کے احکام میں یہی چیز اصلاً مطلوب ہے، اس لیے اس کو لازماً تلاش کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں پائی جاتی ہے، اس کا ظہور کس پہلو سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے واضح کر دیں۔ اب کیا ان سب چیزوں کے واضح ہونے کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا جو آپ نے کیا ہے؟ یعنی دو آرا تو پھر بھی ہو سکتی ہیں کس معاملے میں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس کا اثر باہر کیف جزو بدن بننے سے ہوتا ہے، یہاں پر اصل میں حقیقت میں وہ جو کھانے پینے سے جزو بدن بن رہا تھا وہ حقیقت میں جزو بدن بن ہی نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہی میرا مقصد تھا کہ آپ یہ بات کہیں۔ تو اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اصل میں جو استدلال یا قیاس کی بنیاد ہے اس میں دو رائے ہو گئی جی، یعنی میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ ایک چیز جب میں کھاتا ہوں اور وہ جزو بدن بنتی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا۔ یعنی اب تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا جسم اس سے نہ صرف یہ کہ تعمیر ہو رہا ہوتا ہے بلکہ اس کی تعمیر نو بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی جانتے تھے، ہمارے قدیم طب میں اس کو جزو بدن بنتی ہے کہا جاتا تھا، اب ہم اس درجے میں جانتے ہیں کہ اس طرح سے بنتی ہے۔ اور جو کچھ میرے جزو بدن بنتا ہے وہی اصل میں وہ قالب بناتا ہے جس سے میری شخصیت کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی یہ قالب اور میری اصل زندگی یا میری اصل شخصیت، تو جیسے میرا غسل کر کے بارگاہ میں پہنچنا، جیسے میرا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا، وہ سب چیزیں میرے جسم سے ہوتی ہوئی میری روح تک پہنچتی ہیں، اسی طرح سے یہ غذا جزو بدن بنتی ہوئی میری روح تک پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو متعین ہو گیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جزو بدن بننے کے عمل میں تو یہ بات ٹھیک ہوگی کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر میں پورا بدن ہی اٹھا کے اپنے اندر رکھ لوں تو پھر نہیں ہوتا۔ تو میرے نزدیک یہ جو قیاس ہے اس میں اپنا زاویہ میں نے بیان کر دیا۔ میرے نزدیک ان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی دوسرے کے نزدیک فرق ہے تو اس مرحلے کے اوپر وہ مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب بالکل واضح بات ہے، اور اصول اور استدلال میں کنسسٹنٹ ہے کہ اگر وہ معاملہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ آگے بڑھ کے کہے گا کہ علت پائی نہیں جا رہی لہٰذا میں حکم کا اطلاق نہیں کر رہا یعنی یا پیچھے جا کے اس علت کا انکار کرے، کسی مرحلے پر کرے گا نا۔ آپ اصل میں مراحل کو پھلانگ کر یا جست لگا کے نہیں گفتگو کر سکتے۔ تو اس مرحلے کے اوپر آ کر میں اب کوئی مذہبی استدلال نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غذا جزو بدن بن کے میری روح پر اثر انداز ہوتی ہے تو بیان ہی گوشت کا ایک لوتھڑا میرے اوپر کیوں اثر انداز نہیں ہوگا، جبکہ میرا پورے جسم کا نظام اس پر منحصر ہے۔ یعنی وہ لوتھڑا بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہاں یا وہاں نہیں لگا دیا گیا۔ اور میرے نزدیک تو میں جب قرآن کی روشنی میں غور کرتا ہوں تو وہ میری اصل شخصیت کا مکان بھی ہے، تو کیوں اثر انداز نہیں ہوگا؟ لیکن ہر آدمی کو حق ہے اختلاف کا، وہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اس استدلال کی بنیاد پر یہ کہا کہ حرمت کا اطلاق تو میرے نزدیک ہوگا، لیکن اضطرار کی وجہ سے کوئی آدمی چاہتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور اب وہ آخری بات بھی عرض کر دوں کہ جس وقت آپ کوئی دین اختیار کرتے ہیں، کوئی فلسفہ اختیار کرتے ہیں، کسی نظریے کو اختیار کرتے ہیں، آپ کی جمالیاتی حص آپ کی ایک ثقافت ترتیب دیتی ہے، آپ کی ایک تہذیبی روایت بنتی ہے، تو اس کے پہلے مراحل استدلالی ہوتے ہیں۔ آپ نے مقدمات قائم کیے، آپ نے کسی چیز کو مانا، کسی کو جانا، اس کے بعد اس کی ایک آخری منزل وہ ہے جس کو ہمارے صوفیہ ذوق کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، ادب کا ذوق رکھتے ہیں، اسی طرح دین بھی ایک ذوق پیدا کرتا ہے۔ تو جو بات میں نے اپنے بارے میں کہی تھی اس کا تعلق میرے ذوق سے ہے، میں اس کا کسی کو پابند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے سر، اجازت ہے آپ کی کہ ہم مزید سوالات لیں یا اس کو ایک اور نشست میں لے کے جائیں؟ نہیں، آپ کسی اور نشستی میں لے کے جائیں، جب وقت ختم ہو گیا تو یہ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری کے حوالے سے غامدی صاحب کا جو پورا نظام فکر ہے، اطلاقی رائے کے پیچھے وہ جو استدلال کا پروسیس ہے اس کو ہم جان رہے ہیں۔ کافی سارے سوالات ہیں ابھی باقی، انشاءاللہ غام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ 8ویں نشست ہوگی وہ سلسلے کی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔